بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں MSR میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 30 کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 30 کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ زندگی ہے۔ مشرکین کا سوال تھا کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے۔ تو بڑی خبر سے مراد مفسرین نے قیامت مراد لی ہے کہ قیامت کے بارے میں ان کا سوال تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور تمہارے جو ہے نا وہ تمہارے لیے دن کو جو ہے نا معیشت کا ذریعہ بنایا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، تمام اپنی نشانیاں بتائیں، اور بتایا جانا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ قائم ہوگا اور نیک لوگوں کو ان کا بدلہ ملے گا، گناہ گاروں کو اپنی سزا ملے گی گناہوں کی۔ تو اس تمام جو ہے نا وہ صورت میں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ کفار یہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ جب قیامت کی ہولناکیاں ان کے سامنے آئیں گی، قیامت کے عذاب جو ہے نا جہنم کے دیکھیں گے، سختیاں دیکھیں گے، تو وہ یہی جو ہے تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہم مٹی ہو جاتے، یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اس دن کی جو ہے ان کی حسرت اور امیدیں اور خواہشیں جو ہے نا کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ رب العزت نے 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھا کے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا، مختلف قسم کے فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا۔ نافرمان لوگوں کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ سورہ عبسہ کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے عبداللہ بن مکتوم، ایک صحابی، نبینہ صحابی ہیں، ان کا واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران قریش کی ایک محفل تھی جو کسی سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ عبداللہ بن مکتوم کوئی مسئلہ پوچھنے کے غرض سے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے بے رخی اختیار کی۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا فرمایا جانا کہ ان کا آپ خیال رکھیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جانا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر عتاب نازل کیا۔ قیامت کی نفسا نفسی کا اس میں ذکر ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بیوی جو ہے نا خاوند سے بھاگے گی۔ تو ہر ایک بندہ جو ہے، ہر ایک شخص جو ہے اپنا جو ہے نا وہ اپنی فکر میں ہوگا کہ میں کس طرح جو ہے نا وہ نجات پا جاؤں۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تمام جو ہے نا ان علامات کو بیان کیا ہے کہ قیامت خیز منظر ہوگا۔ اور سورہ انفطار میں فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے ناشکری میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا، کہ اس نے تجھے پیدا کیا، اس نے تجھے زندگی دی، اسی کے پاس موت ہے، تو کیوں جو ہے وہ ناشکری والے کام کر رہا ہے۔ سورہ مطففین کے اندر اللہ رب العزت نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ وعیدیں نازل کی ہیں، اور فرمایا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ یہ لوگ جو ہیں جب ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر اللہ رب العزت نے اعمال نامے کا ذکر کیا کہ نیک لوگوں کو جو ہے ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، بدکار لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کا ذکر ہے۔ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے خندقوں والوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھا، حمیر کا بادشاہ ذونواس یہودی تھا، اس کی طرف جو ہے اس واقعے کی نسبت کی جاتی ہے کہ اس نے تقریباً 20,000 افراد کو خندقوں میں زندہ جلا دیا تھا، کہ جو عیسائی ہو گئے تھے، بت پرستی سے توبہ کر لی تھی، تو یہ بادشاہ ان کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا۔
تو جو انہوں نے نہیں مانی تو اس نے زندہ جلا دیا، لیکن آخر اللہ رب العزت کی پکڑ میں آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، فرعون کی مثال دی اللہ رب العزت نے کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ جب اللہ کی پکڑ جب آ جائے تو ان سے ان کا مال و دولت، ان کے جو ہے نا وہ غلام اور ان کے جو ہے نا وزیر، ان کی فوج لشکر کسی کام کے نہیں آتے جب اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ طارق کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو کہ انسان کے ہر عمل کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ جب نامہ اعمال کھلے گا قیامت دن، اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ میری زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال جو ہے ہمیں دائیں ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں، پھر جو لوگ جو ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، تو وہ نصیحت حاصل کریں گے، اور جنہوں نے نہیں کرنی تو ان کا انجام پھر اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، آخرت کو ترجیح پر رکھے گا، تو یہ شخص کامیاب ہے۔ جس نے دنیا کو ترجیح دے دی تو ایسا شخص جو ہے وہ ناکام ہے، نامراد ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ سورہ غاشیہ، غاشیہ کہتے ہیں چھپا لینے والی۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو اعمال کر کر کے، عبادات کر کر کے ان کے چہروں سے ذلت ظاہر ہو رہی ہوگی، کمزوری ظاہر ہو رہی ہوگی، لیکن وہ عبادات ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، اس وجہ سے کہ ان کے عقائد جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ عبادت کرنے کے لیے عقیدہ سب سے پہلے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ایمان جو ہے وہ بہتر ہے، ایمان بھی ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تب جو ہے عبادت جو ہے وہ عبادت بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ عبادت قبول ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر بھی عبادت قبول نہیں، اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی عبادت قبول نہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو پھر بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ کفار پر جو ہے عذاب اللہ رب العزت کا آ کر رہے گا، اور اس کے ضمن میں قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی قومیں گزری ہیں جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھیں، تکبر کرتی تھیں، فخر و غرور میں مبتلا تھیں، دنیا کے حساب سے سب کچھ ان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوتا، لیکن ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے اپنے عذاب بھیجے اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور فرمایا کہ انسان جو ہے حریص بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے، مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور ناشکری کرتا ہے۔ سورہ بلد کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی مشقت ہی مشقت ہے، جوانی ہے اور فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ان کو بیان کیا۔ سورہ شمس کے اندر اللہ رب العزت نے نیکیوں کی ترغیب دی ہے اور مختلف قسم کی قسمیں کھائی ہیں، سورج کی قسم کھائی ہے اور چاند کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے، زمین کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور تزکیہ کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اپنے آپ گناہوں سے پاک کر لیا، تو یہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کی سے منہ موڑ لیا تو یہ ناکام ہے۔ سورہ لیل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے انسان کے دنیا کے اندر مختلف قسم کے انسان ہیں، کسی نے کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، اور کوئی کس راستے پہ چل رہا ہے، کوئی کس راستے پر چل رہا ہے، لیکن ان میں سے جو اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے، جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس پر جو چلے گا وہ تو کامیاب ہے، لیکن باقی لوگ جس راستے کی طرف کوشش کریں گے اللہ ان کے لیے وہی راستہ جو ہے آسان کر دے گا، لیکن اس راستے پر چل کر جو ہے یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں گے۔ لہٰذا صراط مستقیم کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں جنت میں پہنچائیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی طور پہ ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنا مال جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے چندے میں جو ہے وہ دیا تاکہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
ایک تو اللہ رب العزت کا آپ کے اوپر یہ احسان ہے، یہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، نہ آپ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت ناراض ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات فرمائی کہ آپ کا جو مستقبل ہے آپ کے حال سے، آپ کے ماضی سے بہتر ہوگا، اور آپ کو اللہ رب العزت جو ہے آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے اچھی کرے گا، اور آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یتیم تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ جو ہے وہ بے خبر تھے دین سے، اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت دی، راستہ دکھایا، اور آپ تنگ دست تھے، فقر و فاقہ میں تھے، غربت میں تھے، اللہ نے آپ کو غنی کیا۔ اس پر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنی ہے۔ یتیم پر آپ نے سختی نہیں کرنی، سوالی کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اور اپنی رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورہ انشراح کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ شرح صدر کا ذکر ہے کہ آپ کے دل کو کھول کے، آپ کے سینے کو نکال کے حکمت اور نور سے ہم نے بھر دیا، نبوت رسالت عطا کی آپ کو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ آپ مشکلات سے نکلنے کا آپ کو راستہ جو ہے نا وہ دیا، آپ کی مشکلات ختم کی، آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیں، اور اپنے رب کی طرف جو ہے آپ نے توکل کرنا ہے، اپنے رب پر توکل کرنا ہے، تو آپ کے ساری مسائل، پریشانیاں، مشکلات اللہ دور کر دیں گے۔ سورہ 3 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے احسن طریقے میں، بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ناشکری کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے نا وہ نچلے سے نچلے درجے میں لے آتے ہیں۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تو انسان کو جو ہے وہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ علق کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ مال و دولت کی وجہ سے انسان اکثر جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور گھمنڈ کرتا ہے، اپنے آپ کے اوپر فخر کرتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ابو جہل کا ذکر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکتا تھا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ سورہ قدر کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن کو اس لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس کی نزول کی ابتدا کی ہے، اس کا بیان ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، کہ اس کے اندر جو ہے اللہ کی فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بینہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال سے پہلے جتنا عرصہ ہے 40 سال اسی معاشرے میں گزارے کہ جو زمانہ جاہلیت کا بدترین دور تھا، جس کے اندر ہر قسم کا گناہ جو ہے وہاں پہ چوری، ڈاکہ، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، دھوکہ، فراڈ، زنا، ہر قسم کا گناہ اس معاشرے میں پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی معاشرے کا ایک فرد تھے، اسی معاشرے کا کے ایک حصہ تھے، لیکن آپ نے اپنے دامن کو بچایا۔ تو یہی وجہ ہوئی کہ آپ کی نبوت کا رسالت کا اعلان کرنے کے بعد بھی کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی راستگوئی، آپ کی جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی، امانت داری، اس کے وہ بھی قائل تھے کہ ہم نے تو اس کے نبوت رسالت کی دعویٰ کرنے سے پہلے بھی اس کو دیکھا ہے، اس بات کی تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچا انسان ہے، لیکن مانتے پھر بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا جو ہے نا وہ منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن زمین کو ہلایا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین جو ہے اپنے خزانے اگلے گی، مردے اٹھیں گے، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اور اس دن جو ہے وہ خبریں بیان کی جائیں گی، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر جو ہے وہ برائی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔
سورہ عادیات میں اللہ رب العزت نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ گھوڑوں کی قسم اس وجہ سے کھائی کہ گھوڑا جو ہے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے وہ جنگ کے میدانوں میں جو ہے کود پڑتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ تلواریں چل رہی ہیں، ابھی میری ٹانگیں بھی کٹ سکتی ہیں، میں جو ہے میری زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے کہ اتنی بیش بہا نعمتیں اور غیر متناہی نعمتیں اور ایسی نعمتیں کہ جن کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، وہ ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور حریص بھی ہے کہ ہر وقت بس مال جمع کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میرا مال بڑھ جائے۔ ایک وادی مل جائے دوسری کا تمنا کرتا ہے، دوسری مل جائے تیسری کا تمنا کرتا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، انسان کا جو منہ ہے وہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں مال کی اس جو ہے وہ لالچ اور حرص سے محفوظ فرمائے۔ سورہ القارعہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ تکاثر کے اندر بھی دنیا والوں کی دنیا داری کے اوپر جو ہے وہ تنبیہ ہے کہ اتنا دنیا کے اندر غرق نہ ہو جو، اتنا جو ہے نا نہ ڈوبو کہ تمہیں جو ہے نا آخرت ہی بھول جائے، آخرت کی فکر ہی نہ کرو، اللہ کی یاد ہی نہ ہو اور اپنے اعمال کی فکر ہی نہ ہو، قبر کی فکر ہی نہ ہو اور قیامت کے دن جو ہے وہ جو حساب کتاب ہے اس کی فکر ہی نہ ہو، صرف بس دنیا ہی دنیا کے پیچھے لگے ہو، مال جمع کرنے کے پیچھے لگے ہو۔ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اسی انداز میں جو ہے تم لگے ہوئے ہو دوڑ دھوپ میں 24 گھنٹے دن رات، مال 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 مال، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جاتی ہے، تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ مال کس کام کا تمہارا؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے تم سے اپنی نعمتوں کا سوال کریں، ہم نے تمہیں امن دیا تھا اس کا کیا کیا، ہم نے تمہیں صحت دی تھی کس کام میں استعمال کیا، ہم نے تمہیں مال و دولت دیا تھا کس کام میں استعمال کیا، کھانا پینا دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں کھایا، حرام تھا حلال تھا، ان نعمتوں کا سوال ہوگا۔ سورہ والعصر، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو صورت نازل کی، اس کے اندر اگر انسان صرف ایک صورت میں غور کر لے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے، مگر 4 قسم کے لوگ کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی، صرف یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ سورہ ہمزہ کے اندر غیبت، تانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر الزام لگانا، تانے دینا اور دنیا کی محبت جو ہے نا اپنے دل میں بٹھانا، اس کو جو ہے نا اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ بر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، بر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال۔ جب دل کے اندر مال اور دنیا کی شان و شوکت کا جو ہے وہ محبت ہے تو اللہ رب العزت رب ذوالجلال کی محبت اس دل میں کیسے آئے گی؟ ایک دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان ہے تو کفر نہیں ہونا چاہیے، کفر ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کی محبت ہے تو کسی اور کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے، جبکہ دنیا کی محبت ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اصحاب فیل کا واقعہ سورہ فیل میں بیان کیا۔ ابرہہ نے ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا، 60,000 کا لشکر، اور ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے شکست دی، کہ اللہ نے پرندے بھیجے جو ان کو جو ہے نا کنکریاں مارتے تھے اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ سورہ قریش میں قریش کے اوپر اللہ رب العزت کے جو احسان تھے کہ وہ تجارت کا قافلہ لے کر سفر کرتے تھے، تجارتی سفر ہوتا تھا، گرمیوں میں جو ہے وہ شام کا سفر، سردیوں میں یمن کا سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے امن کا ایک جو ہے نا وہ فضا قائم کی ہوئی تھی اور امن کی حالت میں بلا خوف و خطر جو ہے نا وہ آتے جاتے تھے۔ سورہ ماعون کے اندر اللہ رب العزت نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، کافرین کا اور منافقین کا۔ کافر لوگ جو ہے وہ بھی یوم جزا کو، قیامت دن کو جھٹلاتے تھے، یتیموں کو جو ہے نا وہ دھتکارتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ منافقین بھی جو ہے نا وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن ریاکاری کے لیے، خشوع خضوع ان میں نہیں ہوتا تھا، خوف نہیں ہوتا تھا، تقویٰ نہیں ہوتا تھا۔ منافقین جو تھے ان کا ذکر کیا۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے، کوثر جو ہے ایک جنت کی ایک نہر کا نام ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر
اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کافرون کے اندر اللہ رب العزت نے اس پیشکش کو ذکر کیا ہے کہ جو کفار نے پیش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے ہم سے لینے اور دینے کی پالیسی کے اوپر عمل کر لیں، کہ کچھ ہم سے لے لیں کچھ اپنا دے دیں۔ ایک سال آپ جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا بتوں کی پرستش کیا کریں، عبادت کیا کریں، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید اور شرک، ایمان اور کفر جو ہے یہ دو متصادم نظام ہیں۔ جس دل میں ایمان ہوگا وہاں پہ کفر نہیں آ سکتا، جس دل میں توحید ہوگی وہاں پر شرک نہیں آ سکتا، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر کے اندر اللہ رب العزت نے فتح مکہ کا اشارہ کیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اشارہ دیا گیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی موت ہے، مجھے موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ سورہ لہب کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر ہے کہ ان کو اپنے مال و اولاد اور جائیداد پر فخر تھا، تکبر تھا، لیکن وہ ان کے کسی کام نہ آیا، اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ سورہ اخلاص کے اندر توحید کا بیان ہے، توحید ربوبیت کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ ایک ہے، کفار بھی اس کا اقرار کرتے تھے۔ توحید الوہیت کا ذکر ہے، توحید ربوبیت کا بھی، توحید الوہیت کا بھی، اور توحید ذات و اسماء و صفات، اللہ کی ذات بھی اکیلی ہے، اللہ کی صفات بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ متصف ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ ایک ہے، ایک ہی الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو شرک کی بھی نفی ہوگی، اور اللہ کی صفات کسی اور کو مل جائیں اس کی بھی نفی ہوگی۔ تو زیادہ زور اس سورہ مبارکہ کے اندر توحید کے اسی پہلو کی طرف ہے۔ سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت نے مخلوق کے شر سے پناہ جو ہے اس کی حکم دیا گیا ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کی شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ ومن شر النفاثات، پھونکنے والی عورتیں جو ہیں ان کے شر سے، عموماً جو ہے یہ جو جادو ٹونے کا کام ہے مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتوں کی کثرت ہے، تو اس سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق معوذتین ہیں، بہت فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی صورتیں ان کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی شخص جو ہے ان دو صورتوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یہ حفاظت کے لیے ہیں، ہر انسان کو صبح شام پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ربوبیت اور مالکیت اور الہیت، یعنی قل اعوذ برب الناس، اللہ رب ہے، مالک الناس، اللہ مالک ہے، الہ الناس، اللہ الہ ہے، اس کا ذکر۔ اس کے بعد من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو قرآن پاک کا اختتام ہوتا ہے، اس پر قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ تو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو اپنا جو ہے وہ دستور بنا لیا اپنے زندگی کا، اور قرآن سے تعلق قائم کر لیا حقیقی معنوں میں، تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ اگر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن سے رشتہ قائم نہ کیا، قرآن سے نسبت قائم نہ کی، تو پھر ہماری ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی، تا دم آخر، مرتے دم تک جو ہے ہم قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے، ہماری نسبت قائم رہے، اور قرآن پڑھتے رہیں اور پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس تمنا کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔